بالدعوة لله رب العالمين تطيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. پریہ درشک، محترم ناظرین، اس سنسار میں یتیمی کی حالت میں، اناتھ اوستھا میں بہت سے ایسے بچوں نے جنم لیا جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں، جیون کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنا گہرا چھاپ چھوڑا. آج کے اس پروگرام میں میں ایک ایسی ہی یتیم اور اناتھ بچے کا چرچا کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے جنم سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. سوموار کا دن تھا، اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی. عربی کے حساب سے 9 یا 12 ربیع الاول تھا، اور اسی سال کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایتھوپیا سے ابرہہ نے مکہ کے اوپر آکرمن کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہاتھیوں کا سموہ بھی تھا، اور ہاتھی کو عربی بھاشا میں فیل بولتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کی اس چال کو ناکام کر دیا اور اسے ہلاک و برباد کر دیا. اس کے اوپر چڑیوں کے جھنڈ بھیجے جو مٹی اور پتھر کی کنکریوں کی بارش اس کے اوپر کر رہے تھے، اور اس طریقے سے اس کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. عرب جنجاتی کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے نوجات شیشو کو دودھ پلانے کے لیے دیہات سے آنے والی عورتوں کو سونپ دیا کرتے تھے. جس سال اس اناتھ بچے کا جنم ہوا، اس سال بھی دیہات سے بہت ساری مہیلائیں آئیں تاکہ شہر سے بچوں کو لے جائیں اور انہیں دودھ پلانے کے ذریعے سے انہیں کچھ آرتھک سہایتا حاصل ہو جائے. لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس اناتھ بچے کو اس لیے نہیں لیا کہ یہ بچہ جو ہے اناتھ تھا، اور اگر اس کو لے کر جاتی ہیں تو اس کے بدلے میں جو انہیں سہایتا ملے گا وہ بہت ہی کم ہوگا. انتتہ حلیمہ سعدیہ نامی ایک مہیلا نے، جسے کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس بچے کو گود لے لیا. لیکن جیسے ہی اس نے اس بچے کو گود لیا، اس کے اوپر اس بچے کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کرپا ہوئی کہ وہ اپنے لیے اس بچے کو فخر سمجھنے لگی. اس بچے کو گود لینے کے ساتھ ہی جب وہ اپنے ڈیرے پر واپس پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ
کہ ان کی چھاتی دودھ سے بھرا ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی حالت یہ تھی کہ خود ان کا ایک بچہ بھی تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن دودھ اتنا کم ہوتا تھا کہ وہ بھوک کے کارن پوری پوری رات جاگتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا اور ماں باپ کو بھی جگائے رہتا تھا۔ لیکن اس بچے کو لے کر آنے کے ساتھ ہی حلیمہ نے اپنے اندر یہ چینجنگ فیل کی، اور اس رات دونوں بچوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور آرام سے پوری رات گزاری۔ ان کے ہسبینڈ جب اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے پھٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے اتنا زیادہ دودھ دوا کہ دونوں ہسبینڈ اور وائف پیٹ بھر کے دودھ پیے اور آرام سے پوری رات گزاری۔ صرف یہی نہیں، بلکہ حلیمہ سعدیہ جب اس بچے کو لے کر اپنے علاقے کو واپس لوٹ رہی تھی تو اس بچے کے ساتھ اسی گدھی پہ سوار ہوئی جو گدھی آتے وقت کارواں میں سب سے پیچھے پیچھے رہ رہی تھی۔ وہ دبلی پتلی اور مریل گدھی جو کہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، واپسی میں جب اسی گدھی پہ سوار ہوئے تو اس کے اندر ایسی برکت دیکھی، اس کی چال کے اندر اتنی تیزی آ گئی کہ اب وہ قافلے کے اندر، کارواں کے اندر سب سے آگے آگے رہنے لگی۔ ان کے علاقے کے اندر آکال پڑا ہوا تھا، چرنے کے لیے چارہ نہیں تھا، جانور کھیتوں کو جایا کرتے تھے لیکن خالی پیٹ آیا کرتے تھے، لیکن ان کی بکریاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اس اناتھ بچے کے آنے کے بعد جب ان کی بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو ان کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا، کوکھ پھولی رہتی تھی اور تھن دودھ سے بھرا رہتا تھا۔ اور اس طریقے سے وہ لوگ انہی بکریوں سے دودھ دوہ کر پیٹ بھر کے پیا کرتے تھے، جبکہ باقی لوگوں کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ 2 سال کی جب مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد حلیمہ نے اس بچے کو دودھ پلانا چھوڑا دیا اور انہیں ان کے ماں کے پاس لے کر واپس لوٹی۔ لیکن انہوں نے جو ان کے اندر برکت دیکھی تھی، اس کے کارن ان کی ماں سے یہ انومتی چاہی کہ کچھ دنوں کے لیے اور انہیں حلیمہ کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے، اور انومتی ملنے کے بعد جب انہیں واپس لے کر اپنے وطن کو لوٹی تو تقریباً 2 سال کے اندر اس بچے کے سینے کو چیرنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ گھٹنا گھٹا جب یہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرشتہ آیا، عیش دوت آیا، جبریل آئے، جنہوں نے اس بچے کو زمین پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد اس کے سینے کو چیرا اور چیر کر سینے سے دل کو نکالا، اور دل کے اندر جو گندگی تھی، شیطانی حصہ تھا، اسے نکال کے باہر کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد پھر اس کو اسی جگہ پہ واپس لوٹا دیا۔ وہ بچے جو اس بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے ان کی ماں کے پاس واپس گئے اور کہا کہ اس بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ماں بھی دوڑتی ہوئی آتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ ان کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے، چہرہ بالکل اترا اترا سا ہے، اور اسی کو
انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں سلائی کے اس نشان کو نبوت کے بعد بھی دیکھا کرتا تھا۔ یہ اناتھ بچہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا سروشریشٹھ یتیم اور اناتھ بنایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا کہ اس کی وجہ سے چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، اندھیرا چھٹ گیا اور چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ تو یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ بچہ جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتم سندیشتا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتم رشی منی ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور ابھی 6 سال بھی نہیں گزرا تھا۔ ان کی ماں ان کو مدینہ لے کر گئی تھی اور مدینہ سے مکہ کے لیے واپس آ رہی تھی کہ ابوا نامی جگہ پہ ان کی ماں کا بھی دیہانت ہو گیا، ان کی ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر وہ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے، عبد المطلب نے ان کا پالن پوشن کیا، اور ابھی 8 برس بھی نہیں گزرا تھا کہ دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد ان کے پالن پوشن کی ذمہ داری، ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب کے ہاتھ آئی، اور ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال رکھا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ انہیں پیار کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے جہاں کہیں پہ بھی جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیپار کے لیے سیریا جانا ہوا، اور جب سیریا کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بسرا نامی جگہ پہ چرچ کا ایک راہب ان کے پاس آتا ہے، پادری ان کے پاس آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انہیں آپ جو ہے سیریا لے کر نہیں جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے یہودی انہیں قتل کر دیں گے، ان کی ہتیا کر دیں گے۔ اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر نبوت کی جو مہر تھی، اس مہر کے ذریعے سے انہوں نے پہچانا اور کہا کہ یہ آنے والے نبی ہیں۔ اس لیے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچپن کی زندگی کٹھنائیوں کے ساتھ گزاری۔ آپ نے لوگوں کی بکریاں بھی چرائی، تھوڑی سی مزدوری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں بھی مکے کے اندر چرائی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے اندر بیاپار بھی کیا، بزنس بھی کرتے رہے، اور اس پورے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت داری کے اندر، ایمان کے اندر، سچائی کے اندر، نیک نیتی کے اندر سب سے زیادہ مشہور ہوئے، اور اسی نام سے متاثر ہو کر، پربھاوت ہو کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ عرب کی سب سے شکتیشالی مہیلا تھی، قریش کی سب سے شکتیشالی مہیلا تھی اور بہت بڑی بزنس مین تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے، بیاپار کے لیے سیریا جانے کے لیے راضی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس خوبی کے ساتھ تجارت کی، بزنس کیا، بیاپار کیا، اور اس کے اندر جس سچائی، امانت داری اور ایمانداری کا خیال رکھا، اس کی وجہ سے اس بزنس کے اندر بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام بھی تھے میسرہ۔ انہوں نے آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راستے کی پوری خبر بتائی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور اس سے پہلے ان کی دو شادی ہو چکی تھی، اور ان کے دونوں ہسبینڈ انتقال کر چکے تھے۔ ان کے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد عرب کا ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ خدیجہ سے وہ شادی کر لے، اور اس کے لیے وہ پیغام بھی بھیجتا تھا، سندیشہ بھی بھیجتا تھا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے پیغام کو، کسی کے سندیشہ کو سویکار نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سنا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں سنا، اور اپنی تجارت کے اندر جو فائدہ دیکھا، جو برکت دیکھی، تو وہ فوراً ہی اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ اور پھر اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس کے اندر مدھیستہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ایک ودھوا تھی، ان کی عمر 40 سال تھی۔ دونوں کی شادی ہو گئی، اور جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ 6 بچے ہوئے، جن میں 4 بچیاں تھیں اور 2 بچے تھے۔ یہ دونوں کے دونوں بچے بچپن ہی میں ان کا دیہانت ہو گیا، اور بچیاں جو ہیں بڑی ہوئیں، اور ساری کی ساری بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون ہی میں وفات پا گئیں، لیکن ایک بچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 6 مہینے تک زندہ رہی۔ تو اس طریقے سے یہ یتیم، یہ اناتھ بچہ جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناتھ اوستھا کے اندر پیدا کیا تھا، یتیمی کی حالت میں پیدا کیا تھا، جب یہ بڑا ہوا تو اس نے دیکھا، بلکہ بچپن ہی سے یہ دیکھتا رہا کہ ان کی قوم کے لوگ جس طریقے پہ چل رہے ہیں، جس ڈگر پہ ہیں، یہ ڈگر صحیح نہیں ہے، یہ ڈگر جو ہے ایشور کا ڈگر نہیں، یہ راستہ جو ہے ایشور کا راستہ نہیں، اور یہ جو ہے شراب کے اندر مبتلا ہیں، یہ جو ہے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے اندر مبتلا ہیں، یہ استھانوں پہ جا کے پوجا کرتے ہیں، یہ لات اور عزا کی عبادت کرتے ہیں، یہ لات اور عزا کی بھکتی بھرتے ہیں، اور اس طریقے سے دوسرے بتوں کی یہ لوگ بھکتی بھرا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بچپن ہی سے اچھی نہیں لگی، اور اس طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمانداری بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیانتداری بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے سہارا تھے ان کا سہارا بنتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کے 3 سالوں میں ہرا نامی گفے کے اندر جا کر ایشور کی پوجا کرنا شروع کیا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کی۔ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، پورے رمضان مہینے کے اندر اسی ہرا کے اندر، غار ہرا کے اندر، ہرا نامی گفے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ یہ تیسرے رمضان کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایشور کا پوجا کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ 21 رمضان کی بات ہے، سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا اور آ کر کہا کہ اقرا، کہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔
اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور دبانے کے بعد میں کہا کہ پڑھو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. 3 بار اس نے اسی طرح سے کیا. پھر تینوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جو کہ بہت ہی زیادہ عزت والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے اس سنسار کو بنایا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور اسے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے سکھایا اور وہ ساری باتیں سکھائیں جس کے بارے میں انسان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھٹنا کے بعد کافی ڈر گئے اور وہاں سے گفا سے ہیرا سے جو ہے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا. انک لتحمل الکل وانک لتحمل الکل، اس لیے کہ آپ لوگوں کے بوجھ کو ڈھوتے ہیں. وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اور وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور اسی طریقے سے جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جو لوگ بے سہارا ہوتے ہیں، آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، آپ ان کی مدد کر دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. اور وہ اپنے کزن کے پاس ان کو لے کر آئیں، ورقہ ابن نوفل کے پاس. جب ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، یہ ورقہ ابن نوفل یہ جاہلیت کے اندر دین نصارہ کو قبول کر لیا تھا، نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں، عبرانی بھاشا کے اندر توریت کو لکھا کرتے تھے، انجیل کو لکھا کرتے تھے. جب ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے بھتیجے سے ذرا پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے. جب انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، یہ گھٹنا گھٹا، تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اترا کرتا تھا. اور کاش میں اس دن جوان ہوتا، میرے جسم کے اندر طاقت ہوتی، جس دن آپ کی قوم کے لوگ، آپ کی جنجاتی کے لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تعجب ہوا کہ یہ لوگ جو مجھے امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، سچے کہتے ہیں، میرے پاس اپنی ہر طرح کے ساز و سامان کو لا کے رکھتے ہیں، اپنی دولت کو لا کے میرے پاس سرکشت کرتے ہیں، کیا یہی لوگ مجھے اس مکے سے، اس شہر سے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اس وقت ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی نبی اس طرح کی دعوت کو لے کر آئے، جتنے بھی لوگ اس طرح کی دعوت کو لے کر آئے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے، ان کے جنجاتی کے لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی جان کے وہ دشمن ہو گئے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ، نبوت اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے اس آیت کو اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے سلسلے کو شروع کیا. اور اس وقت سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. آئیں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیں اور ان کی جیونی سے سبق لیں، سیکھ لیں اور ایک ایشور کی عبادت کریں جس نے اس سنسار کو بنایا، جس نے یہ دھرتی بنائی، جس نے یہ آکاش بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھنے اور اس کے انصار کرم کرنے کی توفیق دے.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى بالله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب